السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد عارف صاحب ساتھ ہیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان جسٹس شائق عثمانی صاحب نے۔ بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، منی بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے، حکومت کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے اس فائنانس بل کے، جبکہ حکومت اس کے دفاع میں اپنی وضاحتیں بھی دے رہی ہے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کی جانب سے باضابطہ اعلان کر دیا گیا، فواد چوہدری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اور ان کے گارنٹر جو ہیں شہباز شریف صاحب، اب ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ قانونی کارروائی کن خطوط پہ ہو سکتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے اب یہ پھر سے شور سامنے آ رہا ہے، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ گیلری میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ اشارے دے رہے ہیں کہ پہلے پنجاب سے یا پھر وفاق سے ان ہاؤس تبدیلی کی شروعات ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ ساری بحث اب جنم لیا، لیکن اٹارنی جنرل صاحب کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے اور شہباز شریف صاحب جو ضامن ہیں نواز شریف صاحب کے ان کے باہر جانے کے، اس سے متعلق انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ میاں صاحب جس گراؤنڈ پہ گئے تھے وہ علاج کا گراؤنڈ تھا۔ جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیریس بیماری تھی۔ شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کچھ کنڈیشنز تھیں اور میرے خیال میں جلدی گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ یہ کورٹ کو بھی رائٹ ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ واقعی ہمارے سامنے پوری صحیح پکچر رکھی گئی تھی یا نہیں تھی۔ یہ کہنا تھا اٹارنی جنرل صاحب کا۔ اس کے بعد مشیر داخلہ جو ہیں اور مشیر برائے احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی تصدیق کی تھی، کہا تھا نئے سال کے آغاز میں ہم کارروائی شروع کر دے گا۔ حکومت جو ہے یہ درخواست دائر کرنے جا رہی ہے۔ ارشاد صاحب، ایک جانب ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں، دوسری جانب یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی، یہ پولیٹیکلی اس کو بیلنس کیا جا رہا ہے یا وزیر اعظم صاحب جو اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ احتساب میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے، احتساب کے مشن میں ہم ناکام ہوئے ہیں، اس کو کسی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے اور جو پوائنٹس 3-3.5 سال پہلے اپوزیشن کے خلاف جا رہے تھے اب وہ حکومت کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جی، گورننس کا ایشو ہے وہ ہے، مہنگائی کا ایشو ہے وہ ہے، کچھ لوگوں پر کرپشن کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، اور پھر یہ جو ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں یا مفاہمت کی باتیں ہوتی ہیں یا واپسی کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے بھی حکومت کی پوزیشن کمزور تو بہرحال ہوتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے حکومت نے میرا خیال ہے اب یہ سوچا ہے کہ ہمیں بھی جوابی طور پر اپوزیشن کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو دباؤ میں لا کر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ ڈیل کی باتیں بھی غلط ہیں اور ہمارا جو ہمارے اوپر الزامات ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا ایشو جو عمران خان صاحب کا تھا وہ تو تھا احتساب کا، کہ ہم احتساب کریں گے، لوٹی ہوئی دولت نکلوائیں گے۔ شہباز شریف صاحب 2 حوالے سے حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیل کی جو خبریں چلتی ہیں، ظاہر بات ہے مفاہمت، مرد مفاہمت کہا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور وہ رات کی ملاقاتیں اور وہ سارے جو ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی نہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کی اور اقتدار کی ایوانوں میں۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے شہباز شریف صاحب پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ دوسرا، اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے شہباز شریف کے خلاف کیس کرنے میں یا انہیں الجھانے میں، یعنی پھر اندر کروانے میں، تو اندر کروانے سے پہلے کم از کم ڈیل کا تاثر خود بخود دور ہو جائے گا کہ اگر ڈیل ہو رہی ہوتی، اگر شہباز شریف صاحب کے کوئی رابطے ہوتے طاقتور حلقوں سے تو پھر وہ یہ بیچارے نئی ایک مصیبتوں نہ بھگت رہے ہوتے۔ اس تاثر کو دور کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ لیکن حکومت کامیاب ہو سکتی ہے گارنٹر کو اندر کروانے میں، یہ ہم میرا خیال ہے پوچھتے ہیں جج صاحب سے۔ شائق عثمانی صاحب، ہمیں یہ فرمائیے کہ یہ گارنٹی جو ہے 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر شہباز شریف صاحب کو عدالت کوئی سزا دے سکتی ہے؟ جبکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جب نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، علاج مکمل ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے۔ تو حکومت جن گراؤنڈز پر جا رہی ہے یہ اتنی مضبوط گراؤنڈز ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو سزا دلوا سکے یا نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ
نواز شریف صاحب گئے تھے گورنمنٹ کی پرمیشن سے، اور یہ ایک گارنٹی لے لی گئی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی ہو. اور شروع میں تو شاید کچھ پیسوں کا بھی بات چیت تھی، لیکن بعد میں وہ ختم ہو گئی. وہ اب شخصی گارنٹی پہ گئی ہے. اب یہ اگر وہ کچھ کارروائی شروع کرتی ہے تو کورٹ کر سکتی ہے کارروائی. لیکن کورٹ چونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اس میں یہ تھا کہ جب ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو اس صورت میں وہ واپس آ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ دکھانا پڑے گا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوئی. تو وہ ایک ایویڈنس کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں اور وہ بھی انگلینڈ میں، اور تو اس کے لیے ذرا مشکلات پیدا ہوں گی. اور میرے خیال میں تو حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوگی کسی طریقے سے شہباز شریف کو پنشمنٹ دینے میں. شاہ صاحب، حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے، انہوں نے گارنٹی دی تھی، عدالت نے اس شرط پر چھوڑا تھا ان کو کہ وہ علاج کروائیں گے اور علاج کی رپورٹس گورنمنٹ کو دیں گے اور سفارت خانے کے ذریعے. تو نہ انہوں نے کوئی رپورٹس دی ہیں، جو رپورٹس دی ہیں وہ میچ نہیں کرتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لامتناہی مدت نہیں ہو سکتی کہ جی 10 سال کے لیے وہ وہاں بیٹھے رہیں. تو اس عرصے میں انہوں نے باقاعدہ کسی ہسپتال میں وہ داخل نہیں ہوئے، داخل ہو کے کوئی علاج بھی نہیں کرایا. تو یہ گراؤنڈز ہے. تو اس کی بنیاد پر ان کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو کچھ سزا مل سکتی ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں شہادت کی ضرورت ہے کہ وہ علاج کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں، اور کہاں تک ان کا علاج کامیاب ہوا ہے کہ نہیں کامیاب ہوا. تو ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی اس کا آرڈر ہو جائے گا. اس کے لیے انکوائری یہ ہو سکتی ہے، کورٹ جو آرڈر کر دے کہ انکوائری کی جائے کہ جو پرومس کیے گئے تھے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس قسم کی کوئی اپلیکیشن فائل کر کے کورٹ کے سامنے کورٹ شہباز شریف کو جیل میں بند کر دے گی تو میرے خیال میں یہ یقیناً غلط ہے. بار ثبوت اب گورنمنٹ پر ہے، اب نواز شریف پر یا شہباز شریف پر نہیں ہے. نہیں، یہ تو گورنمنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. جی ٹھیک ہے. اچھا جسٹس صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بون صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے جس کا مسودہ بھی شیئر کیا گیا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تاحیات نااہلی ہے 62(1)(f) کے تحت اس کو جو ہے وہ انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے. حالانکہ اس سے پہلے 62(1)(f) کے تحت جو جتنی بھی نااہلیاں اس کو تاحیات قرار دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس 62(1)(f) میں ترمیم کے بغیر عدالت نواز شریف صاحب کی یا کسی اور کی تاحیات نااہلی ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ آئین میں جو شک ہے اس کے لحاظ سے تو اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہوتا تو پھر وہ ممبر نہیں بن سکتا اسمبلی کا. تو یہ کہنا کہ صادق اور امین وہ آج تک نہیں ہے یا 5 سال تک رہے گا، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. یا ایک انسان صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں توبہ کی گنجائش ہے تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص آ کر کے کورٹ کے سامنے توبہ کرے اور کہے کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے اور مجھے اب اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا پہلے کہ یہ یقیناً انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. اگر وہ ایڈمٹ کر لیں گے تو اس کے بعد توبہ ہو سکتی ہے اور پھر معافی ہو سکتی ہے. لیکن جو آئین میں ابھی شک موجود ہے اس کے تحت تو میرے خیال میں کوئی کامیابی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو نہیں ہوگی. شاہ صاحب، یہ جو اس میں زیر بحث ایشو ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ آ کے خود ایڈمٹ کرے کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا یا غلط بیانی کی تھی یا صادق نہیں تھا، اب میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ سے اگر وہ قبول ہوتا ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب تک آئین کی یہ شک موجود ہے، کیا سپریم کورٹ از خود کسی کو معافی دے سکتی ہے، از خود اس مدت کو کم کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، چونکہ یہ ایک معاملہ صادق اور امین کا ہے، اور یہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کل تک صادق اور امین نہیں تھے اور آج ہو گئے. یہ سپریم کورٹ کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے. یہاں پہ تو صرف جو اسلامی نظریہ ہے توبہ کا، تو توبہ میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا سب سے پہلے اپنا جو آپ کا قصور ہے، اپنا فالٹ، اس کو ایڈمٹ کریں. جب تک وہ ایڈمٹ نہ کریں اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی،
اور جب تک توبہ نہیں ہوگی تب تک کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. جی تو قانون شہادت میں یہ گنجائش موجود ہے کہ گواہ کو جو یعنی جھوٹا ثابت ہو جائے اس کو دوبارہ اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے توبہ کے بعد؟ نہیں، توبہ کے بعد تو یہ توبہ تو اسلامی چیز موجود ہے کہ توبہ کی گنجائش تو اسلام میں ہے. کوئی بھی توبہ کر سکتا ہے اگر وہ باقاعدہ کورٹ کے سامنے آ کر کے کہیں کہ جی میں نے غلطی کی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں توبہ کرتا ہوں اور تاکہ مجھے آئندہ کبھی میں نہیں کروں گا، تو اس صورت میں سپریم کورٹ یقیناً اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے اور ان کو معافی دے سکتی ہے. اچھا، اس جو دائر کی جا رہی ہے پٹیشن، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ 184 اور 99 کی تشریح کی بھی 99 کی تشریح بھی مانگی گئی ہے. تو اور کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ جو اپیل کا حق ہے وہ مجروح ہوتا ہے ایک انسان کا، اس لیے اس کی تشریح کی جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی کورٹ کی تشریح پر منحصر ہے یا اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صادق امین سے. نہیں، اس سے تو نہیں تعلق، وہ تو الگ ہے، وہ پروسیجرل چیز ہے. اور اس کو سپریم کورٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے 184 کے 3 کے تحت. اگر وہ چاہے تو یقیناً اس چیز کو کنسیڈر کر سکتی ہے. جی اچھا، شائق عثمانی صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ اگر وہ آ کر توبہ کریں اور توبہ کے بعد جو ہے وہ کورٹ ان کے معاملے پہ نظر ثانی کر سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ آ کے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جو ان کے دیگر کیسز چل رہے ہیں، احتساب عدالت کے جو ان کے معاملات ہیں، پھر وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، کیا یہ ایک پریسیڈنٹ ان کے دیگر کیسز پر بھی اثر انداز ہو جائے گا؟ وہاں بھی یہ دلیل سامنے آ سکتی ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں، اپنا جرم مان چکے ہیں. جی نہیں، یہ تو جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا پٹیشن جس کے تحت ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا، اس کے سلسلے کی بات ہے. یہ باقی جو ان کے قصور ہیں، باقی جو ان کے جرم ہیں جو ثابت نہیں ہوئے یا ہونے والے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ فارن فنڈنگ کا ایک کیس ہے تحریک انصاف کے خلاف، جس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اسکروٹنی کمیٹی کی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس چھپائے تحریک انصاف نے اور کچھ رقم جو ہے وہ حساب کتاب میں نہیں آ رہی، جو وصول کی گئی اور جو ظاہر کی گئی اس میں کوئی 30-31 کروڑ کا فرق ہے. تو جیسا یہ فرمائیں، اس کی وجہ سے بھی تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے حقائق چھپانے پر یا غیر دیانتدارانہ انداز میں معاملات کو چلانے پر؟ جی یقیناً اس میں تو یقیناً ان کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، چونکہ جو الیکشن لاز ہیں اس میں تو بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر ملک جو فنڈنگ ہوگی کارپوریٹ آرگنائزیشن سے نہیں ہوگی، ملٹی نیشنل سے نہیں ہوگی، انڈیویجول کنٹریبیوشن کی اجازت ہے. اور جو ہر ایک پارٹی اپنی ایک آڈیٹڈ رپورٹ پیش کرتی ہے الیکشن کمیشن کو ہر سال، اس میں اگر کوئی غلط بیانی ہوئی تو اس کے لحاظ اس کی پنشمنٹ موجود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جتنے اگر غلط طریقے سے پیسے آئے ہیں تو وہ کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں. دوسری یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا الیکشن سمبل کینسل ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو موجود ہیں قانون میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. نہیں، یہ جو سزا ہوگی یا جو اس کے نتیجے میں بوجھ پڑے گا اس پر، وہ نااہلی کی حد تک جا سکتا ہے، پارٹی کی کو کالعدم قرار دینے تک بھی جا سکتا ہے، یا بس وہ فنڈز ضبط ہو جائیں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد تو یقیناً کوئی اور پٹیشن فائل ہو سکتی ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بے ایمان ہے، یہ ان میں صادق امین لوگ نہیں ہیں، اور قسم کی چیزیں نکل سکتی ہیں. لیکن فی الحال اگر اس کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا اس میں تو صرف یہی سزا ہو سکتی ہے. اس کے بعد فردر پروگریس اگر 184(3) کے تحت جاتی ہی ہے کوئی دوسری پارٹی ان کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعد میں وہ یہ کہیں کہ اگر کسی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کو صادق اور امین نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے ان کو حکومت کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کی بات ہے، لیکن فی الحال تو نہیں. جی فی الحال صرف وہ فنڈز ضبط ہو جائیں گے. جی ضبط ہو جائیں گے اور الیکشن سمبل کینسل ہو سکتا ہے.
الیکشن سمبل کینسل ہو سکتا ہے, تو وہ ری ایلوکیٹ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نیا سلسلہ ہوگا, رجسٹریشن نہیں ہوگی, دوبارہ کو اپلیکیشن دینی پڑے گی, لیکن وہ فی الحال تو وہ کینسل ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو بیس بنا کے کسی اور پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے, اس کے لیے بھی فوراً الیکشن کمیشن ہوگا یا اپر کورٹس ہوں گی؟ نہیں, اس کے لیے تو پھر کورٹ میں جانا پڑے گا ان کو. اچھا, اگر یہ سمبل کینسل ہو جاتا ہے تو جو اس سمبل پر الیکٹ ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں, ان پہ تو اثر نہیں پڑے گا, لیکن جو آئندہ اس کو الیکشن میں ان کو حصہ لینے کی پرابلم ہوگی, نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ ایک نیا سمبل ان کو الیکشن کمیشن الاٹ نہ کرے. اچھا, یہ جو لوگ ابھی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے, یہ انٹیکٹ ہی رہیں گے ایسے ہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ موجود رہیں گے. جی ہاں. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد منی بجٹس کو لے کر پارلیمان میں آج پھر بھرپور ہنگامہ خیز تقاریر ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس کی بات ہو رہی ہے, مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا کھیل فائنل راؤنڈ میں جا چکا ہے؟ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے جو بات کی کہ ابھی تک جو فائنڈنگز ہیں جو اسکروٹنی کمیٹی کی, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز ہیں پی ٹی آئی کے وہ ضبط ہو جائیں گے, یا ان کا جو نشان ہے بلے کا نشان وہ ان سے واپس لے لیا جائے گا, اور وہ بھی اس کے بعد وہ دوبارہ اپلیکیشن دیں گے تو وہ ان کو مل بھی سکتا ہے. اور جو ممبران ان کے منتخب ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے, جو اس وقت اسمبلی میں ہیں, ان کا نشان بلہ ہی رہے گا. لیکن سوال, یہ تلوار جو لٹک رہی ہے یہ فیصلہ آنے سے پہلے زیادہ بھاری ہے یا فیصلہ آنے کے بعد زیادہ بھاری ہو سکتی ہے؟ جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑا اصولی موقف انہوں نے اور قانونی موقف دیا ہے. کسی کی نہ فیور کی ہے اور نہ کسی کی انہوں نے بلا وجہ وہ کی ہے, لیکن سب کو خوش بھی کر دیا ہے, سب کو مایوس بھی کر دیا ہے. مثال کے طور پر جو ہم حکومت کا نقطہ نظر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ بس شہباز شریف صاحب اگلے ہفتے 2 میں نااہل ہو کے جیل میں بیٹھے ہوں گے. تو شائق عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے, حکومت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بندہ بیمار نہیں ہے, بندہ واقعی بیمار ہے اور علاج نہیں کروا رہا, اور اس نے خلاف ورزی کی ہے اس بیان حلفی کی, اور گواہ جو ہے وہ اس نے جرم کیا ہے, جرم کا ارتکاب کیا ہے. فارن فنڈنگ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب میکسیمم جو ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو فنڈز ان کے ضبط ہو جائیں گے. لیکن یہ جو توقع لوگ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف, عمران خان صاحب فارغ اور پارٹی بھی فارغ, گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے, ایسی بھی بات نہیں ہے. اور یہی بات انہوں نے وہ جو کیس ہے سپریم کورٹ والا بھی جا رہی ہے انہوں نے قانونی. اچھا, یہ تو باقی قانون دان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک آئین میں ایک شک درج ہے تو آئین کو امینڈ کیے بغیر سپریم کورٹ تو امینڈمنٹ نہیں کر سکتی. اور یہ وہ لوگ کیس لے جا رہے ہیں جو سب سے بڑے حامی اس بات کے کہ آئینی معاملات میں سپریم کورٹ کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, وہ تشریح کی حد تک رہنی چاہیے اور اس کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے معاملات کو پارلیمنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے. اور بابر رحمان صاحب نے غالباً اس دن یہ کہا تھا کہ بھی اگر اس کو اپنے ختم کرنا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جانے کی بجائے, عدالت عظمیٰ کا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ پارلیمنٹ میں پیش کریں, ترمیم پیش کریں, اور اپنی اگر اکثریت بنا سکتے ہیں لوگوں کو قائل کریں, کروا لیں. لیکن وہ راستہ نہیں اختیار کیا جا رہا. یہ تو ہے جو یہ تو قانونی بات ہے نا. لیکن جو چیز ہے یہ تلوار اس صورت میں اگر تو پاکستان میں جو ہمارے ہاں صرف سیاستدان نہیں, تجزیہ کار اور دانشور بھی بعض, وہ ابھی تک 1990 کے عشرے کو بھولے نہیں ہیں, اور 2013 سے پہلے کی جو یہاں صورتحال, 8 سے پہلے کی جو صورتحال رہی ہے اس کو بھولے نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی جو معاملہ ہوگا وہ نہ پارلیمنٹ میں ہوگا نہ عدالتوں میں قانون کے مطابق ہوگا, بلکہ جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں, جن کو ہم خلائی مخلوق قرار دیتے ہیں, وہ مہربانی کریں گے ان کی
جو چشم رحمت ہوگی وہ جب اٹھے گی تو اس کے نتیجے میں پھر فیصلے بھی مرضی کے آ جائیں گے، ڈیل بھی مرضی کی ہو جائے گی، نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد تبدیلی بھی آ جائے گی۔ اچھا، ایک کی نااہلی یا دو لوگوں کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور ایک اور نااہل ہو جائے گا، یعنی یہ توقعات بھی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور یعنی سپریم کورٹ نے جس کو نااہل قرار دیا وہ اہل ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن نااہل قرار دے دے گا۔ لیکن اس میں ارشاد لیکن موسٹ امپورٹنٹ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی شخص نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی شخص نے بھی غیر اخلاقی کام کیا ہے، حقائق کو چھپایا ہے، جی، تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے قانون کے مطابق۔ جی، اور قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اندھا ہونا چاہیے اس کو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلم لیگ ہے، یہ تحریک انصاف ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ قائد حزب اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف خواہشات کی بنیاد پر، کسی جتھے کی خواہشات کی بنیاد پر، کسی شخص کی، کسی گروہ کی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے بدلے جائیں یا فیصلے کیے جائیں۔ قانون سیاسی لحاظ سے ارشاد صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کرنا یہ حکومت کا کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ دیکھیں، یہ حکومت، ہر حکومت، یہ صرف اس حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف کا کیس چل رہا تھا اور میاں صاحب جو ان کو سزا دینا چاہتے تھے اور ان کی تذلیل کرنا چاہتے تھے، ایک دفعہ وہ کہتے تھے ایک دفعہ وہ جیل چلا جائے جیسے تیسے ہو، تو لیکن وہ ان کو مشکلات بھی نظر آ رہی تھی۔ اتفاق سے پنڈی میں ایک واقعہ ہو گیا، جی، آپ کو یاد ہے کہ وہ لاشیں گر گئیں اور ایک مذہبی تنازع بہترین موقع جانا اور انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف کیس کر دیا اور وہ ساری توجہ بٹ گئی۔ تو یہ ہر حکومت کرتی ہے، توجہ ہٹانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ ارشاد صاحب، اب ان ہاؤس کی پھر باتیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی تو خیر مارچ سے پہلے ہی وہ آنا چاہ رہی ہے، لیکن اب پارلیمان میں تو ان کا اتحاد ہے۔ یہ ان ہاؤس اب کی بار، کیونکہ ہم پچھلے 1-1.5 سال میں بہت بار سن چکے ہیں، یہ ایک پچھیتی گھاس تھوڑے عرصے بعد پھر اگ جانا ہے۔ اب کی بار فائنل راؤنڈ ہے، واقعی موو ہونے والی ہے، کوئی نو کانفیڈنس کی، کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپوزیشن جانے والی ہے؟ جس دن تک یہ عدم اعتماد کی تحریک تیار ہو کے دستخط ہو کے اسمبلی میں داخل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تو کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات یقینی انداز میں کہی نہیں جا سکتی۔ جی، آپ کو یاد ہے کہ اسد قیصر صاحب کے خلاف، قاسم سوری صاحب کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، تیار ہو گئی، داخل بھی ہو گئی، لیکن واپس کر لیا گیا۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ وہ اپوزیشن جو متحد تھی اور ان کو نکالنا چاہتی تھی، وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور پھر وہ الزام تراشی کی سیاست شروع ہو گئی۔ تو اس وقت تک تو کہا نہیں جا سکتا۔ اصل میں ابھی تک اپوزیشن کو 2 مسائل ہیں، جو اپوزیشن کے مسائل ہیں نا، ایک تو اس کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، چونکہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں بار بار اقتدار میں رہ چکی ہیں اور ان کے جو باقی ہیں وہ ان کے اتحادی رہ چکے ہیں، مولانا بھی اتحادی رہ چکے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی اتحادی رہ چکے ہیں، باقی بھی۔ تو ایک تو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ابھی تک گین نہیں کر سکی اپوزیشن۔ جی، کیونکہ جس طرح حکومت بھی اپنی خوبیوں پر آگے بڑھنے کی بجائے اپوزیشن کی خرابیاں بیان کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے، یہی کام اپوزیشن کا بھی، وہ بھی اپنی کوئی خوبی بیان نہیں کر رہی کہ ہم نے جناب اس 3 سال میں 3.5 سال میں یہ سبق حاصل کیا اور اب ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مس ٹرسٹ کا، باہمی اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر۔
ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا میرا کندھا استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، حکومت سے کوئی نہ کوئی مراحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس چکر میں وہ بے اعتمادی کی جو فضا ہے وہ اتحاد بنتے بنتے جب بالکل آخری مراحل پہ کوئی پہنچتا ہے وہاں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کوئی آ کے کسی کان میں کہہ دیتا ہے کہ جناب والا یہ دیکھیں نا ہوتا کیا رہا ہے کہ اے آر ڈی تھی، کون سی اے آر ڈی تھی آخری جو تھی، وہ بنی اور بن کے تحریک شروع ہو گئی پرویز مشرف کے خلاف، بیگم کلثوم نواز صاحبہ نکل آئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ۔ ایک دن پتہ چلا میاں صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب پہنچ گئے، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں منہ دیکھتے رہے گی ایک دوسرے کا۔ پھر اسی طرح کی ایک تحریک بنی اور میثاق جمہوریت پر دستخط ہو گئے، مبارکبادیں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں۔ پتہ چلا کہ جناب والا پیپلز پارٹی نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ڈیل کر لیے پرویز مشرف کے ساتھ، اور وہ اسلام آباد لندن میں اجلاس جو ہوا ایک نئی این ڈی اے میں بنا رہے تھے وہ اس کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی۔ تو وہ جو ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی عادت ہے وہ ایک مسٹرسٹ پیدا کرتی ہے۔ مولانا بڑے ٹھنڈے ہوئے ہیں، وہ ایگریشن نہیں رہا مولانا کا پچھلے مولانا بھی تو بھگت چکے ہیں نا پچھلے سال، یعنی 2019 میں 20 میں جو دھرنا تھا اس کا بھی وہ دونوں پارٹیوں نے، یعنی مولانا کو اسلام آباد پہنچا کے وہ نہر والے پل پہ کھڑا کر کے، اس کے بعد وہ ادھر دیکھتے تھے تو میاں صاحب لندن جا چکے تھے، شہباز شریف صاحب نظر نہیں آتے تھے، دوسری طرف دیکھتے تھے بلاول صاحب نظر نہیں آتے تھے۔ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو باعزت واپسی کا راستہ دیا گیا۔ لیکن مولانا کو سیاسی فائدہ تو ہوا ہے نا، جس کا مظہر یہ کے پی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے۔ جی نہیں، اس دیکھیں نا وہ اس تحریک کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ یہ ہوا ہے کہ بے عملی تحریک انصاف کی اور پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، اور وہ مولانا وہاں کام کرتے رہے ان علاقوں میں۔ اور دوسرا جو ان کی تھا عوام کا کہ جی ان کو بھی آزما دیا، ان کو بھی آزما لیا، ان کو بھی آزما لیا، تو اب ان کو آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ تو اس کی وجہ یہ تھی، اس کی میں نہیں سمجھتا کہ اس تحریک کی وجہ سے۔ اس میں ارشاد صاحب اگر آپ مولانا کو دیکھیں، وہ پچھلے 3.5-4 سالوں میں واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے کارکنان کو سمجھ لیں کہ 12 مہینے چارج رکھا اور اپنے ساتھ رکھا۔ کبھی وہ ملین مارچ کی صورت میں نکلتے رہے، کبھی وہ لانگ مارچ، کبھی یہ پی ڈی ایم کے جلسے۔ تو وہ مزاحمت تو کہیں نہ کہیں انہیں سیاسی طور پہ بینیفٹ کیا نا اس نے، ایز کمپیئر ٹو نون لیگ یا ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی آپ کہہ لیں۔ دیکھیں یہ اس کا پتہ چلے گا جب جنرل الیکشن ہوں گے، جی، کیونکہ یہ جو سیاسی نعرے اور سیاسی جدوجہد ہوتی ہے وہ بلدیاتی انتخابات پر بہت کم اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلدیاتی نتائج پر مقامی جوڑ توڑ، مقامی امیدواروں کی کوششیں، رابطہ عوام، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اب پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی اپیل مولانا کی نہیں ہے کہ پورے ملک کے انتخابات، نہیں ملک کے انتخابات تو نہیں، ان کی تو مقصد ہی کے پی کے یہ تک ہے۔ میں فیل کر سکتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں 2 مذہبی جماعتیں، ایک مولانا کی جماعت اور تحریک لبیک کی، پہلے سے بہتر رزلٹ دیں گی۔ جی بالکل ٹھیک، یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اور ان دونوں کی دوڑ جو ہے وہ نیشنل لیول کی نہیں ہے، وہ تو ان کے اپنے مخصوص ایریاز اور مخصوص ریجنز ہیں نا، اور وہیں پہ ان کو کامیابی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں مولانا کو اس لحاظ سے نتائج ملے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پیپلز پارٹی کو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مولانا اینڈ کمپنی مارچ میں مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پہلے سے ہی فروری سے ہی یہ میلہ لوٹنا چاہ رہے ہیں، اس کی ریزن کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے نیر بخاری صاحب نے، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر سیاستدان ہیں۔ بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم تو مارچ میں مارچ کرنا چاہ رہی ہے، آپ فروری میں ہی میلہ لوٹنا چاہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے پی ڈی ایم سے پہلے لانگ مارچ کی؟ تو ویری
بڑی واضح بات ہے عباسی صاحب کہ ہماری سی سی کی میٹنگ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے 5 آنورڈ لاہور میں کی بھٹو شہید کی جو برتھ اینیورسری تھی اس پہ، اور ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی، اور کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، ان کا تقاضا ایسا ہے کہ ہمیں لانگ مارچ ہم نے جلدی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو بے چینی عوام میں ہے، بدامنی ہے، جو پہ روزگاری میں اضافہ ہے، اور بالخصوص آج ہماری اکانومی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور ہماری 70% پاپولیشن دیہاتوں میں رہتی ہے، اور وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایگریکلچر پہ بھی۔ آج کھاد ڈی اے پی نہیں مل رہی، یوریا نہیں مل رہا، اور پھر آپ کو کرائسس نئی کراپ کے بعد کیسے کراپ آئیں گے، لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، تو یہ اب پبلک تو انتظار نہیں کرتی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی کنوینئنس دیکھتی رہے۔ ہم نے پبلک کی ڈیمانڈز کو سامنے رکھا، پبلک کے ایشوز کو سامنے رکھا، اور ان کو سامنے رکھ کے ہم نے 27 فروری کا فیصلہ کیا۔ یہ فرمائیں بخاری صاحب کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تحریک وہ ہوتی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر چلتی ہے، تو یہ لانگ مارچ جب ہوگا، اسلام آباد پہنچے گا، تو پھر وہاں بیٹھا رہے گا حکومت کے خاتمے تک، دھرنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاہ صاحب، جو کیسے سرکمسٹانسز کراپ اپ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 93 میں جب محترمہ شہید نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور نوابزادہ نصر اللہ مرحوم بھی ساتھ تھے، اور باقی بھی جماعتیں ساتھ تھیں، تو لانگ مارچ کو کال آف کرنا پڑ گیا کہ اس سے پہلے چیزیں طے ہو گئی تھیں، معاملات طے ہو گئے تھے، نیا الیکشن اناؤنس ہو رہا تھا، ان ہاؤس چینجز آ رہی تھی، ڈیزولوشن آ گئی تھی، بہت ساری چیزیں، تو یہ ایک پبلک پریشر ہے لانگ مارچ۔ کانسٹیٹیوشنل جو میجرز ہے اس میں بلیو کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہونے کے بعد حکومت پیک اپ کر دے اور نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں؟ ہمارا آبجیکٹ نئے الیکشن ہے، ہمارا آبجیکٹ نئے جنرل الیکشنز ہیں، اور جس کے لیے ہمارا لانگ مارچ بھی دیگر میجرز اٹھانے پڑے جو کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں ودن پارلیمنٹ، ودن پروونشل اسمبلی، ہم وہ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ اس وقت لوگ انتہائی قسم پرسی کی عالم میں، اور بالخصوص ابھی جو نیا منی بل جو پاس کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں کہ بچوں کے دودھ پہ بھی جی ایس ٹی 70%، دنیا میں جہاں پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگتا ہے، ویٹ جسے کہتے ہیں یورپ میں، وہ بچوں کے کپڑوں پہ نہیں لگتا، بچوں کی خوراک پہ نہیں لگتا، بچوں کے کھلونوں پہ نہیں لگتا۔ یہ کیسا ملک ہے جس ملک میں بچوں کے دودھ پہ بھی جو جی ایس ٹی 17% لگا رہے ہیں؟ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ یہ کس کی ڈکٹیٹس پہ یہ کام کر رہے ہیں؟ ان کا تو اپنا کوئی ویژن ہی نظر نہیں آتا۔ بخاری صاحب، یہ تو سبمسو ہوئے بیٹھے ہیں جی ان قوتوں کے جو اس ملک کو گورن کرنا چاہتی ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ گورننس وہ جس کو اس ملک کے عوام اختیار دیں۔ لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترجیح دیتے ہیں ہم عوام الناس کی رائے کو، اور جو عوام الناس کی رائے ہے اس کو ہمیشہ اولویت ملنی چاہیے اور اہمیت بھی ملنی چاہیے۔ آج عوام چاہتے ہیں تبدیلی، جب عوام تبدیلی چاہتے ہیں تو اس عوام کی خواہش کے آگے ہر کسی کو سبمسو ہونا پڑتا ہے، ہر کسی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ عوام کی رائے سے ہی پاکستان بنا تھا، عوام کی رائے سے ہی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، پہلے بھی جتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے عوام کی رائے، آج فضا ایسی ہے کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی آج یہ بار بار کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہے جی کانسٹیٹیوشنلی کیا رول ہے ان کا، لیکن موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہے، تو اگر یہ ایک پیج میں تو ان کو بھی تو ایسا، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ نہیں بخاری صاحب، اب سوال یہ ہے، دیکھیں سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ تو ابھی آپ نہیں ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں آپ کا ایک اتفاق نظر آتا ہے۔ اب نون لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے وہ راضی ہیں، مشاورت کریں گے اپوزیشن سے،
پہلے خواہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو، تو اس پر کتنا کام ہو چکا ہے؟ کیا لیٹسٹ اس کو لے کر نون لیگ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ دیکھیے جب کنکلوڈ ہو جائیں گے گفتگو تو رہتی ہے اور پھر وہ یہاں ہو جائے گی، پبلک بھی ہو جائے گی، لیکن یہ ہمارے اس چارٹر کا حصہ ہے جو ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتے وقت کیا تھا، اور ہمارا یہ لانگ مارچ اور یہ آپشن ہمارے پاس موجود تھا پی ڈی ایم کی جب بنیاد رکھی تھی. وہ اگر جماعتیں آج سمجھتی ہیں ہمارا موقف بڑا واضح تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف واضح تھا، اور ہمارے موقف کو عوام کی تائید بھی حاصل ہوئی، ہمارے موقف کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی تائید بھی حاصل ہوئی، اور پی ڈی ایم کو ہم کامیابی سے ہمکنار بھی ہونا پڑتا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہے چاہے وہ بائی الیکشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو راستہ آئینی اور قانونی راستہ ہے اس میں اس کو اختیار کرنا کوئی حرج نہیں. تو اب آپ پی ڈی ایم میں دوبارہ جانے کے لیے تیار ہیں اس مقصد کے لیے؟ ہمارا ایک آبجیکٹ ہے باقی صاحب، ہمارا آبجیکٹ ان ہاؤس چینج کر کے گورنمنٹ رن کرنا نہیں ہے جی. ہمارا آبجیکٹ ایک ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لا کے فریش الیکشن کرانا ہے جی. اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم کسی ایکسٹینٹ تک بھی جائیں گے. پی ڈی ایم سے ہاتھ ملائیں گے دوبارہ؟ پی ڈی ایم آئے گی ہمارے پاس، ہم پی ڈی ایم ان ہاؤس چینجز کی طرف اور نو کنفیوژن کی طرف تو وہ آپ کے بقول وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا. جی جی بخاری صاحب، یہ اس وقت ملک کے حالات اجازت دیتے ہیں نئے الیکشن کی؟ بالکل بالکل، وہ یہ نئے الیکشن ہی حل ہے مسائل کا. تو یہ فرمائیں کہ اگر سے نجات ضروری ہے، عدم اعتماد ہوتی ہے یا تحریک ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو اندیشہ نہیں ہے کہ جس طرح پہلے ٹیلی فون آ گئے یا ووٹ کم پڑ گئے، وہ اب صورت نہیں ہوگی کسی قسم کی؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے کہا ہے کہ ٹیلی فون والے بھی اسی ملک کے شہری ہیں نا جی. ان کو ملک کے حالات نظر نہیں آ رہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. لیکن مسلم لیگ کے دوست اب بھی کہتے ہیں کہ جی حالیہ جو مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا وہ ٹیلی فونز کی، ورنہ اس وقت بھی ہم کامیاب ہو جاتے، لیکن بھلا جو کچھ بھی ہوا جی، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ آرگن کو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے جی. ہماری تو جدوجہد یہ ہے. اچھا بخاری صاحب، ابھی ایک ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی اور رول آف لا چاہتے ہیں. جی. بھلا اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، صحیح. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو برطانیہ میں کراؤن کی پاورز کرٹیل ہوئی وہ ایک دن میں کرٹیل ہو گئی تھی؟ صحیح، ظاہر وقت یہ لگا. کنٹینیوئنگ پروسیس ہے. اچھا، آپ ایک قانون دان اس بھی کے ہیں. لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ٹائم دیا، اس کی قیادت نے اپنی کوششیں کی، آج بھی قیادت اس کی کوششوں میں ضرور ہے، لیکن ہم ایک سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، اور ہم اس سسٹم کے تحت آئین جو ایک بالادست ڈاکومنٹ ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ سٹیزن، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے وہ بھی پارلیمان کے پاس اختیار ہے، میرے اور آپ کے پاس اختیار تو نہیں ہے. جی بالکل. آئین خود جس کو اختیار دیتا ہے پارلیمان کو دیتا ہے. اچھا بخاری صاحب، آپ ایک قانون دان بھی ہیں. کہ اس قوم کو، اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. جی، سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو رہی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، جس میں جو تاحیات نااہلی ہے نواز شریف صاحب کی یا ایک دو اور لوگوں کی، اس کو ختم کرانے کی یہ 62F، اس کے حوالے سے آپ کی قانونی رائے کیا ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ممکن ہے یا سپریم کورٹ یا کوئی عدالت جو ہے اس کو ختم کر سکتی ہے اس سزا کو، تاحیات نااہلی کو؟ دیکھیں، آئین میں تو تاحیات نااہلی کا کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی ہے دیکھ لیں 62 63 میں. ایون جو ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے ان کنوکشن، وہ آفٹر 5 ایئرس وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں رہتی. آئین میں یہ بات کی ہے نا. ہمارے یوسف گیلانی صاحب کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، کنوکشن دی ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، 5 سال بعد وہ ایلیجیبل ٹو کنٹیسٹ الیکشن. وہ 13 کا نہیں لڑا انہوں نے، لیکن 18 کا الیکشن لڑا انہوں نے. نہیں، یہ آئین میں ہے کہ کنوکشن بھی ہو جاتی ہے، اور کنوکشن کے بعد سرٹن ٹائم لیپس کرتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں رہتی.
تو یہ تو افتخار چودھری صاحب نے ایک نیا کنسپٹ دے دیا اور بعد میں بھی جوڈیشری نے دے دیا. اس کو اچھی بات ہے یہ ایگزامن کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں آئین میں جب سزا کے بعد ایک ٹائم فریم دیا گیا اس کی گزرنے کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا رہتا ہے؟ نہیں اس میں تو نہیں بخاری صاحب، جو 14 اپریل 2018 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں تو یہی ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو ہے یہ نااہلی تاحیات ہے. اس فیصلے میں تو یہ ہے نا. اور چونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو صادق اور امین یار جو ہے فیصلے میں یہ بات ہے نا عباسی صاحب، آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. جی آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. آئین میں یہ ہے کنوکشن کے بعد آفٹر لیپس آف 5 ایئرس مطلب ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں رہتی. میں نے مثال آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی دی ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن اب بخاری صاحب خیر یہ ایک ڈیبیٹ ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. اب آئین کی تشریح تو سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے. خیر تھینک یو بخاری صاحب. سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے.